السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر منتہی ہوتا ہے۔ آپ کا نام جمال الدین ہے۔ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت بابا صاحب آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر 12 سال ہانسی میں رہے۔ کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے تھے، جمال ہمارا جمال ہے، اور کبھی فرماتے تھے، جمال چاہتا ہوں کہ تیرے گرد طواف کروں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو خلافت نامہ عطا فرماتے، اس شخص کو تاکید فرماتے کہ ہانسی جا کر آپ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے مہر لگواؤ۔ اگر آپ مہر لگا دیتے تو اس کا خلافت نامہ مستند سمجھا جاتا، اور اگر آپ مہر نہیں لگاتے تو حضرت بابا صاحب بھی قبول نہ فرماتے اور صاف کہہ دیتے کہ جمال کے پارا کیے ہوئے کو ہم نہیں سی سکتے۔ آپ کے یہاں ایک کنیز تھی، وہ پاک دامن خاتون تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کو مادر مومنہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت بابا صاحب کے پاس ہانسی سے آئیں۔ حضرت بابا صاحب نے ان سے دریافت کیا، مادر مومنہ ہمارا جمال کیا کرتا ہے؟ مادر مومنہ نے عرض کیا کہ جس روز سے وہ ان حضرت بابا صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے گاؤں، اسباب، جائیداد اور شغل خطابت کو بالکل ترک کر دیا ہے، فاقہ کشی اور محنت پر کمر باندھی ہے۔ حضرت بابا صاحب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، کیا ہی اچھا ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے دیوانے ہو گئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی ہوش میں آتے اور ایسی باتیں کرتے گویا بالکل اچھے ہیں۔ ایک دن جب ہوش میں آئے تو انہوں نے فرمایا، علم اللہ پاک کا بہت بڑا حجاب ہے۔ اس کلام کی وضاحت انہوں نے اس طرح کی، علم غیر حق ہے اور جو کچھ غیر حق ہے وہی حجاب حق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ حقیقی مجذوب ہیں۔ دوسرے فرزند شیخ برہان الدین صوفی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال کے وقت کم سن تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حال پر نہایت لطف و کرم فرمایا۔ نعمت فکر سے جو ان کے والد کو دی تھی، ان کو بھی سرفراز فرمایا، ان کو خرقہ خلافت اور عصا عنایت فرمایا، اور ان کو ہدایت فرمائی کہ کچھ مدت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہیں۔ آپ نے 659 ہجری میں وصال فرمایا۔ مزار آپ کا ہانسی میں واقع ہے۔ آپ ایک اچھے خطیب تھے۔ حضرت بابا فرید الدین صاحب کی خدمت میں پیوست ہونے کے بعد خطابات چھوڑ دی تھی۔ فکر و فاقہ کو تاج و تخت پر فوقیت دیتے تھے۔ آپ کمالات ظاہری و باطنی میں بے نظیر تھے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب ذیل حدیث سنی۔ ترجمہ، قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس حدیث سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے چین و بے قرار رہنے لگے۔ آپ ایک اچھے عالم بھی تھے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کامل میں چند صفات کا ہونا ضروری ہے، جس میں وہ صفات نہ ہوں وہ فقیر کامل نہیں کہا جا سکتا۔ ان صفات کے متعلق جن کا فقیر کامل میں ہونا ضروری ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر ایک خلق شریف ہے جس سے صلاح، عفت، زہد و را، تقوی، طاعت، عبادت، مسکنت، قناعت، مروت، فتور، دیانت، سیانت، کمانت، سحر، تہجد، خضوع، خشوع، علم، رضا، حیا، بذل، جود، سخاوت، خشیت، خوف، رجا، ریا، مجاہدہ، مراقبہ، شفاعت، لطف، کرم، شکر، فکر، ذکر، حرمت، ادب، اسام، احترام، طلب، رغبت، غیرت، عبرت، بصیرت، حکمت، جست، ہمت، معرفت، حقیقت، استقامت اور حسن خلق پیدا ہوتا ہے۔ بس ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز شام کی سنت سے متصل 2 رکعت صلاۃ البروج پڑھتے تھے اور ہر فرض سے متصل آیت الکرسی پڑھتے تھے۔
ایک گاؤں میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک شخص نے دعوت کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اجازت چاہی۔ میزبان نے کہا جب تک بارش نہیں ہوگی نہ جانے دوں گا۔ اس سال بارش نہیں ہوئی تھی اور قحط کے آثار نمایاں تھے۔ میزبان کے اصرار پر آپ رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھ گئے۔ اسی رات کو خوب بارش ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر ہانسی واپس تشریف لائے۔